للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في الكلام المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی خاص رحمت سے اور اس کے خاص کرم سے سورہ فرقان کی مبارک آیات پڑھنے اور سمجھنے کا اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے. اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے کمال لطف و کرم سے اپنے کلام کے ساتھ محبت اور پیار کا یہ نرالا انداز دیا ہے کہ ہم اپنی بساط، اپنی کوشش، اپنے علم کے مطابق قرآن کریم کو اپنی سمجھ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو اللہ نے ہمیں یہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ صرف روٹی پانی کمانا ہی نہیں کہ انسان اس سمجھ کو استعمال کر کے تو اپنا کاروبار، اپنے گھر کے معاملات چلائے یا اپنی زندگی کو اچھے اور برے معاملات سے خود سے جاننے کی کوشش میں لگا رہے، بلکہ یہ سمجھ ہمیں قرآن کے لیے دی گئی. یہ دماغ ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم اسے قرآن کے اوپر صرف کریں اور ہم قرآن پہ زور لگائیں اور دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے ہمیں کس طرح سے رہنمائی عطا کی ہے اور ہمارے لیے قرآن کیا کہتا ہے. نہایت ہی افسوس ہے، نہایت ہی دکھ ہے اس بات پہ کہ لوگ اپنی سمجھ اور سوچ کو 99% دوسرے کاموں میں ضائع کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور جس مقصد کے لیے وہ سمجھ انہیں دی گئی تھی کہ وہ قرآن کے لیے اپنے دماغ کو استعمال کریں، اپنی ذہن اور سوچ کو قرآن کے اوپر لگائیں اور پھر اس پہ غور کر کے اس قرآن کی آیت کو اپنے دل و دماغ میں اتاریں. اس سے تقریباً ہمارا معاشرہ محروم ہو چکا ہے اور اس میں جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے کہ آپ قرآن کو بغیر سمجھ کے دنیا سے چلے جائیں اور اپنی زندگی کے ان خوبصورت قیمتی دنوں کو قرآن کے بغیر ضائع کریں. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ جو ہماری نسل کا مرض ہے اور ہمارے اس دور کا جو بہت بڑا مرض ہے کہ قرآن کو بغیر سمجھ کے ہی پڑھا جاتا ہے، ہم اسے دور کرنے کی کوشش میں لگے ہیں. اللہ ہماری مدد فرمائے. اور جس کا کلام ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کون کس نیت سے یہ بات کر رہا ہے، تو اللہ پھر خوب اس کی برکت اتارتا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ وقت آئے گا کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. آئیے آج آخری جو آیات ہیں
سورہ فرقان کی رحمان کے بندوں کی خوبیاں پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور پچھلے کئی جمعوں سے مسلسل یہ موضوع ہمارا جاری مل کے یہ سبحان اللہ، اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ موقع دے رہا ہے کہ اس کو اور کھولا جائے اور اس کو جانا جائے، اور انشاءاللہ جس کے لیے یہ گفتگو ہوگی اللہ اسے پہنچائے گا، اللہ اس کو ضرور اس تک رسائی دے گا انشاءاللہ۔ اگلی آیات، پچھلی آیات جو پڑھی گئی میں اس پہ دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں تاکہ ذہن میں چیزیں واپس آ جائیں اور پھر ہم آگے بڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ ارشاد فرمایا اللہ نے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں صاحب اللہ کے کلام کی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں کسی جاہل سے تو اس سے بحث نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو، سلام کہہ کے چلے جاتے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جب رات ہوتی ہے تو یہ اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام کرتے ہوئے رات کو گزارتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، بے شک وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہی کنجوسی کرتے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ یہ درمیان رہتے ہیں، میانہ روی کے ساتھ زندگی گزرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کو خدا کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ۔ وَلَا يَزْنُونَ، نہ ہی بدکاری کرتے ہیں۔ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله السيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ اور اگر کوئی ان میں سے ایسا عمل ہو جاتا ہے جو اوپر ذکر کیا گیا تو وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ پھر ان کی توبہ کی وجہ سے ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور جو انہوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ غفور رحیم ہے، اور جس نے بھی نیک کام کیا اس نے اللہ سے رجوع کیا اور ایسے کیا جیسے رجوع کرنے کا حق ہے۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے، آج اگلی گفتگو سماعت کیجیے۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی بری چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے باوقار ہو کر گزر جاتے ہیں۔ جھوٹی گواہی کا ذکر کیا گیا، اور یہاں دو مرادیں ہیں، ایک تو کفر و شرک پہ گواہ بننا ہے کہ کوئی اگر انہیں شرک کی دعوت دیتا ہے تو اس پہ گواہی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں میں اس پہ گواہی نہیں دے سکتا، میں گواہی صرف اسی پہ دوں گا کہ اللہ ایک ہے اور میری گواہی اللہ کے ساتھ ہے کہ حضور علیہ السلام اس کے آخری رسول ہیں اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو وہ کفر و شرک پہ کبھی گواہی نہیں دیں گے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا اس سے مراد عدالت میں بریا میں کسی جگہ جہاں کوئی ان سے پوچھتا ہے کسی بات کے بارے میں اور کہتا ہے کہ تم گواہی دو گے اس کی، تو وہاں بھی وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جو سچ ہوتا ہے اسی کو بیان کرتے ہیں، اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ کی طرفداری کرنا یہ ایسے لوگوں کا کام نہیں۔ میرے رحمان کے بندے جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، وہ کبھی بھی کسی ایسے شخص کے گواہ نہیں بنیں گے جو جھوٹا ہوگا، اور جہاں انہیں پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی نے کہا ہے کہ آپ اگر کہہ دیں گے تو ہم اس گواہی میں آپ کی وجہ سے بچ جائیں گے،
بے شک ہم جھوٹے ہیں تو آپ بول دیں، تو وہ کبھی بھی ایسا عمل نہیں کرتے، وہ اپنے زبان کے اوپر ہمیشہ سچ لاتے ہیں۔ تو لہذا جھوٹ سے دور رہنا یہ رحمان کے بندوں کا بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ اس پہ ہمیں قائم رکھے، آمین۔ جھوٹی بات کو کرنا، جھوٹ کو بول دینا اور اس کو معمولی سمجھنا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سب سے بڑا جو جس کو حضور ناپسند کیا کرتے تھے، اور آپ اس پہ بہت زیادہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے، کہ اگر کسی شخص کا آپ کو علم ہو جاتا کہ اس نے جھوٹ بولنا ہے، تو آپ اس وقت تک چین آپ کو نہیں آتا تھا جب تک اس کے بارے میں آپ سن نہیں لیتے تھے کہ اس شخص نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو چین نہیں آتا تھا، بار بار پوچھتے تھے، یار اس نے توبہ کی ہے جھوٹ سے، اس سے توبہ کی ہے؟ تو جب تک وہ آپ کو خبر نہ ملتی کہ ہاں جی حضور اس نے توبہ کر لیا، تو اس وقت تک حضور کو چین نہیں آتا۔ تو یہ اتنا بڑا آپ کے بارگاہ میں اس کا معاملہ ہے کہ آپ جھوٹ کو اس قدر سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ جو جھوٹ کا ہے، جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حضور سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کیا مومن قتل کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، بعض اوقات ایسی حالت آ جاتی ہے کہ مومن قتل کر دے، ویسا اس نے نفس اور شیطان نے بہکایا ہے۔ کہا حضور کیا مومن شراب پی سکتا ہے؟ کہا ہاں، شیطان نفس یہاں تک لے جاتا ہے انسان کو کہ شراب پی لے، بہت سارے خراب معاملات ہو جاتے ہیں۔ کہا حضور کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ کہا ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، نفس اور شیطان ادھر بھی لے جا سکتا ہے، یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کچھ برائیاں گرانے کے بعد اس صحابی نے آخر میں کہا حضور کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو حضور اسلام فرمایا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ نہیں مومن کر سکتا، یہ مومن جھوٹا شخص مومن نہیں۔ تو جہاں اتنا بڑا معاملہ ہو کہ باقی سارے گناہوں کو کہا کہ یہ تو ہو جاتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، شیطان نفس لے جاتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو یہ ہماری جو اس وقت حالت ہے سوسائٹی کی آپ کے سامنے ہے، کس حد تک لوگ جھوٹی بات کے عادی ہیں، اور جھوٹ کو پھیلانا اور جھوٹ کو آگے پروان چڑھانا یہ تو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، اور جھوٹی بات کو اس طرح سے پھیلایا جاتا ہے جیسے اس سے بڑی سچی بات ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا سچ ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے، حالانکہ ہے وہ جھوٹ۔ اللہ اس سے محفوظ فرمائے، اور انسان کے دین کو جتنا نقصان یہ چیز دیتی ہے کوئی اور شے نہیں۔ ارشاد فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے 10 میل دور چلا جاتا ہے، اس کی بدبو سے رحمت کا فرشتہ، اللہ کے کرم کا جو فرشتہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جھوٹ کی بدبو سے دور ہو جاتا ہے۔ اس حد تک اس کو برا کہا ہے، تو اس سے اللہ محفوظ کر دے، اور ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر میں اپنے ماحول میں اس کو لاگو کریں اور سچ کو پروان چڑھائیں اور سچ کی ترویج کریں، اور سچ کے لیے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے کی بھی اگر نوبت آ جائے تو ڈال لیں۔ فرمایا جس نے جھوٹ بول دیا الکذب یہلک، وہ ہلاک ہو گیا، والصدق ینجی، اور اگر اس نے سچ بول دیا تو اس نے نجات پا لی۔ جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، سچ نجات دے دیتا ہے۔ بظاہر اس وقت مشکل حالات لگتے ہیں لیکن بعد میں آسانی ہی آتی ہے، لیکن اگر آپ سچ بولیں گے تو وہ آسانی تک لے جائے گا، اور جھوٹ بول کے آپ وقتی طور پہ آسانی لے لیتے ہیں لیکن بعد میں وہ آپ کے لیے سخت تکلیف کا سبب بنتی ہے، اور آپ کی عزت اور آپ کی جو معاشرے کے اندر وقار ہے وہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مومن لا یشہدون الزور، وہ کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتا، گواہی کے اندر وہ سچا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں تو سچی بات کروں۔ اس میں بہت بڑا نام ووٹ کا بھی ہے، یہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں اصل میں یہ ہماری گواہی ہے۔ کیا ہے وہ؟ یہ ہماری گواہی ہوتی ہے، ہم گواہ بن رہے ہیں اس شخص کے، اور اپنی طرف سے ہم ٹھپا لگا رہے ہیں، اور یہ ٹھپا لگا کے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس شخص کے ساتھ ہوں، یہ میرا نمائندہ ہے،
میری طرفداری اس کی طرف ہے، میں اس کا گواہ ہوں، یہ کہ میں